تھے، لیکن ہوا کیا؟ میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کہ ہوا کیا کہ جو دشمن تھا ان کے دفاعی نظام پر حملہ آور ہوا، ان کو ڈالر نہیں بچا سکیں۔ آج ایک فوج جو 57 ممالک میں مضبوط ترین فوج ہے، اس پر دشمن حملہ آور ہو چکا ہے، اور اس کے سہولت کار اسی طرح ہمارے اندر سے ہیں جیسے بم بلاس میں جب جاتی ہے، جب آپ کھرا جاتا ہے تو ہمارے لوکل سہولت کار نکلتے ہیں، اسی طرح انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہونے والے بھی ہمارے سہولت کار ہیں۔ اور وہ سہولت کاری جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے پہلے بھی کی، آج بھی کی، جنہوں نے پہلے کہا کہ اس پاکستان پر بم گرا دیا جائے، یہ پاکستان جو ہے 2 لخت ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں 3 لخت کے، پتہ نہیں 60 ٹکڑے اس کی ہوں گے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے۔ اور جو تعصب کی آگ پھیلائی جا رہی ہے بلوچ کے اندر، پختونوں کے اندر، ہماری طرف سے بھی 1-2 باتیں غلط ہوئی جس کو میں نے غلط کہا، وہ یہ بات تھی کہ اٹک کے پلس کراس کر کے دکھائیں، لاہور آ کر دکھائیں، یہ جس نے بھی کہا ہے یہ غلط ہے۔ لاہور سب کا ہے، پختونوں کا ہے، بلوچوں کا ہے، سندھیوں کا ہے، کشمیریوں کا ہے، گلگتستان والوں کا ہے، اسی طرح پشاور جو ہے وہ پنجابیوں کا ہے، سندھیوں کا ہے، بلوچوں کا ہے۔ اور ہاں پنجاب میں وسعت زیادہ ہے، یہ میں ضرور کہوں گا، وسعت زیادہ ہے۔ یہاں پہ آج تک کسی مزدور کو، خواہ وہ بلوچ ہو، پختون ہو، اس کو گولیاں نہیں ماری گئیں۔ یہاں پر کسی ہیئر سیلون چلانے والے کو گاڑیوں سے اتار کر نہیں مارا گیا۔ یہ وہ حقائق ہیں۔ یہاں پہ بڑے بھائی کا جیسے بڑا دل ہوتا ہے اس طریقے سے بڑا دل ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ تعصب کی آگ یہ بھی پلاننگ کے تحت، یعنی آپ دیکھیں نا، پاپولر سیاست کو میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پاپولر سیاست ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ گالی دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس گالی کے خمیازہ بھگتنا جو ہے وہ بڑا، میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا اور ایک وزیر اعظم دہشت گردی کا شکار ہو گیا، لیکن کسی نے پاکستان کی تباہی کی بات کی؟ 3 دفعہ وزیر اعظم جلا وطن ہو گیا، بیٹی اپنے سامنے گرفتار کروا لی، لیکن پاکستان کے لیے بدخواہ نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں اور پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہوش کے ناخن لینے ہیں، اور ہوش کے ناخن یہ ہیں کہ اس وقت جو سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، اس کا ہم نے سب نے مل کر، بلوچ، سندھی، پنجابی، کشمیری، گلگت بلتستان کے لوگ، سب نے مل کر ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ میں نے ایک گاڑی دیکھی، شاید آپ کی نظروں سے بھی گزری ہو، میں نے جا کے نہیں دیکھی، میں نے میڈیا کے اندر ہی دیکھی، جس کے ایف سی کی ایک گاڑی پہ 1000 گولی لگی ہوئی تھی، اس میں 6 نوجوان شہید ہوئے۔ اب ایک نوجوان کے حصے کتنی گولیاں آئی ہوں گی یہ آپ ذرا تصور کر لیں۔ اور سوات آپریشن کیوں ہوا تھا؟ یہاں شاید کچھ ینگسٹر بھی ہیں، شاید ان کو اس وقت یہ نہ ذہن میں رہے کہ مارگلہ کی پہاڑیوں تک وہ لوگ پہنچ گئے تھے، اور جب وہ سوات پہنچے تھے تو نہ ماں کی عزت محفوظ رہی، نہ بہن کی عزت محفوظ رہی، نہ بیٹی کی عزت محفوظ رہی۔ تو کیا ہم آج پھر اسی چیز کو دہرا رہے ہیں یا دہرانا چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہم اگر فیڈریشن بات نہیں کریں تو ہم ڈائریکٹ کس سے بات کریں گے؟ افغانستان، جسے افغانستان اچھا لگتا ہے بھائی جان، جو سمجھتا ہے کہ وہاں بڑا امن و امان ہے، وہاں ڈالر کی قیمت کم ہے، تو صبح اس کا ویزا لگوا کے ہم بھیجنے کے تیار ہیں۔ جو ہندوستان جانا چاہتا ہے وہ ہندوستان چلا جائے، جو اسرائیل جانا چاہتا ہے اس کو اسرائیل کا ویزا لگوا دیتے ہیں۔ گو کہ ہمارے ان کے ساتھ سفارتکاری نہیں ہے، لیکن کسی اور لگ جائے گا جہاں سے اس کی سفارتکاری ہے، تو اپنا بسیرا وہاں جا کر کریں۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک وزیر اعلیٰ اٹھ کر فیڈریشن کو چیلنج نہیں، اور وہ کون سا ہے؟ جس نے صحافی برادری کو گالیاں دی، جس نے پختونوں کے، میں کہتا ہوں پختون میں جو مرضی ہو جائے، وہاں ماں اور بیٹی کے تقدس کو کبھی پامال نہیں کیا جاتا، اور جو وہ کرتا ہے وہ پختون تا ہی نہیں ہے۔ اس شخص نے صحافی برادری کو جس طریقے سے گالیاں دی، ننگی گالی، یہ باعث شرم ہے پوری ہمارے پارلیمنٹیرین کے لیے۔ ایک وزیر اعلیٰ کو، منتخب وزیر اعلیٰ کو جس طریقے سے برا بلا کہا، شانہ بنایا، اور شخص کہہ کون رہا ہے؟ جو اسلام آباد کی سڑکوں میں شہد کی بوتل لے کے پھر رہا، جو منشیات لے کے پھر رہا تھا، وہ شخص اٹھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب پہ بات کر رہا ہے، وہ پر بات کر رہا ہے، تیسری بات انسٹیٹیوشن پہ کر رہا ہے، اور 8 گھنٹے پھر جا کے پاؤں پکڑ رہا ہے، رو رہے ہیں، اور روتے روتے آج یہی صورتحال میں سمجھتا ہوں یہ ٹویٹ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پریمپٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر،
بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ جی میرا ملٹری ٹرائل نہ ہو. ملٹری ٹرائل میں نے نہیں کرنا, ملٹری ٹرائل کسی اور نے نہیں کرنا, ملٹری ٹرائل انہوں نے ہی کرنا ہے جو ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں. انہوں نے نہ اپنے بندے کو بخشا ہے نہ وہ کسی اور کو بخشیں گے. اس کے سامنے بھی بڑے ایویڈنس رکھ دیے صندوقوں کو بھرے, اور وہ سارے کا سارا کھرا جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف جاتا ہے. 9 مئی ثانیہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, 9 مئی کے علاوہ بہت ساری چیزیں اپروور جو ہیں 10 سے 14. میں تو اتنی بات کروں گا, ذرا تھوڑا ہٹ گیا ہوں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیے, کیونکہ میں ان سے بڑھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا ہوا ہے, لیکن جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 8 سے 10 اپروور تیار ہو چکی ہیں جو بانی کے متعلق یہ بیان دیں گی کہ انہوں نے کس کس شخص کے ساتھ, کوئی حاضر تھا, کوئی ریٹائر تھا, اس کے ساتھ مل کر انسٹیٹیوشن پر حملہ ہوئے, فائر انسٹالیشن کے اوپر, ریڈیو پاکستان کے اوپر, ان جگہوں کے باہر ہونے والے کون کون شخص کہاں کہاں بیٹھ کے پلاننگ کرتا گیا ہے, یہ ان دنوں میں پوری قوم کے سامنے آ جائے گا. ہم اس ٹویٹ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ ہو, دیکھیں ان کو جج اپنی مرضی کے چاہیے, فیصلہ اپنی مرضی کا چاہیے, ان کو جنرل اپنی مرضی کا چاہیے. جنرل عاصم منیر کے خلاف جب ان کو خدشہ ہوا یا یہ پیدا ہوا کہ وہ چیف بنے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ راول پنڈی کے اندر دھرنا دیا گیا تھا. راول پنڈی نہ دیا, قاضی فائز عیسیٰ کا جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ چیف جسٹس اس کے خلاف لے کر آ گئے, یہ عامر فاروق کے خلاف ہو گئے. ان کو وہ جج چاہیے جو حق میں فیصلہ دیے, ان کو چیف الیکشن کمیشنر وہ چاہیے جو ان کو الیکشن جیتے, اور ان کو آرمی چیف وہ چاہیے جو ابو کی طرح ان کے ساتھ کرے. اب شاید یہ صورتحال نہیں ہے, اب ان کو سیاسی طور جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہوگا. اور تھوڑا سا ابھی تو ہوا ہی کچھ, دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ہمیں 25 سال قید سنائی جاتی ہے, نہ وہاں پتھر اٹھانے دیے تو نہ گولی چلنے دی, ہم نے نہ کسی گرنے دی, اور اس گرفتاری کو پوری دنیا نے دیکھا, پوری دنیا کی آنکھوں نے کانوں نے سنا, اور آپ کے کیمروں نے اس کو بند کیا کہ کس طرح ڈگنیٹی اس کو کہتے ہیں. مجھے معلوم تھا کہ اس نظام نے مجھے سزا دی ہے, یہی نظام مجھے ریلیف دے, یہاں کسی کی لاش بے گناہ گرانے سے میں بچ نہیں جاؤں گا. اور 25 سال لے کر حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈگنیٹی کے ساتھ ان میں چلا گیا, اور اسی نظام نے پھر مجھے ریلیف دیا. میں اپریل 2019 میں باہر آیا. وزیر اعلیٰ شہباز شریف جب تھے, جب ان کے ساتھ یہ ہوا بھی اسی نظام سے ریلیف لیا, نواز شریف صاحب نے اسی نظام سے ریلیف لیا, اور کبھی نہیں کہا کہ اس پاکستان کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خواہ کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے. لیکن میرے پاکستانی قوم یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اقتدار کی خاطر یہ طے کر لیا ہے, ان سے اربوں روپے لیں گے, اربوں ڈالر لیں گے, پاکستان کو کمزور کریں گے. پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا, میں ساری قوم کی بنیاد پہ قائم رہ سکتا ہے, نہ سندھی کے ہونے کی بنیاد پہ, نہ پنجابی, نہ بلوچ, پختون کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ بنا تھا. انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا. وآخر دعوانا کچھ سوال. پاکستان کے ملکی ہیں, آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ پارٹی سنگم کے تحت جیتے اور اسمبلی کے میں جن کو لوگوں نے ووٹ دیا وہ ممبر نہیں بن سکے. آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں, یہاں اس کروڑوں لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, آپ کی حکومت ان کے کر رہی ہے. اچھا, بڑا اچھا سوال ہے. ایک تو پہلے میں آپ کو جواب دے دوں گا, جو میرا پولیٹیکل اپوننٹ تھا, الیکشن کمیشن سے بھی اس کی پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے اور ہائی کورٹ سے بھی, اب وہ سپریم کورٹ جانا ہے. دوسرا ہوگا جو بڑا اچھا سوال, جو دونوں ہی اچھے ہیں, اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں. اس کے ثمرات ابھی آپ کی جو مہنگائی 36% پہ تھی وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. آج آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے مزید انشاءاللہ تعالیٰ, میں یہ نہیں کہا کہ دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں, جو بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر کس نے آواز اٹھائی نیشنل اسمبلی کے اندر. 3 دفعہ فلور آف دا ہاؤس بات کی ہے, اور انشاءاللہ وہ حل بھی نکالیں گے. ہم بل سستے بھی ہوں گے, گیس کے بل سستے بھی ہوں گے. جیسے مہنگائی آپ دیکھیں 9% پہ آئی ہے, 2 مہینے کے اندر 4 مرتبہ پیٹرول جو ہے وہ چوتھی مرتبہ اب سستا ہونے جا رہا ہے.
इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है कि वो सस्ता होगा। मैं 12 रुपये तो चलाया, 10 रुपये हो जाएगा, नहीं तो 8 रुपये हो जाएगा। मैं सिर्फ अपना नवाज शरीफ साहब का जवाब दूंगा, बाकी किसी का जवाब मैं नहीं देता। मैं नवाज जवाब ये दूंगा, इंडिविजुअल हर जगह मौजूद हैं। इंडिविजुअल कुछ कहना, अब देखें ना, ये अगर तो आप मिलाएं, उन्होंने बाजवा का नाम और दूसरा जनरल फैज का नाम लिया, दो बंदों का नाम लिया। उन्होंने मुजस्समों को नहीं तोड़ने के लिए कहा, उन्होंने GHQ पे हमलावर होने के लिए मुझे नहीं कहा, उन्होंने हमजा कैंप पे हमलावर होने के लिए मुझे नहीं कहा, उन्होंने जहाज को आग लगाने के लिए मुझे नहीं कहा, उन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगाने के लिए कहा। इंडिविजुअल हर जगह के ऊपर अच्छे और बुरे होंगे, मैंने किसी को मुकद्दस करार नहीं दिया, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन ये बड़ा आसान है कि वो गालियाँ दे दें, जिनकी वजह से आज रात को हम सोते हैं तो चैन की नींद सो, वरना यकीन माने इस तरह बखेर के अगला ले जाएगा तो फिर रखते रह जाएंगे। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ का इंडिविजुअल के ऊपर तनकीद जो है वो बनी, और वो आप पूरी कौम ने फिर साबित भी किया कि जो उन्होंने कहा वो सच। कितना एतमाद है कि आईनी तरमीम अगर आती है तो आपके पास शख्सियत पूरी है? अच्छा, आपको शायद मालूम है, वंश से मैं तो पुरुमीद रहा हूँ, कभी मैंने तरदीद नहीं की कि हमारे पास पूरे नहीं, ठीक है। और 5-6 लोग हमें और भी इंशाल्लाह ताला जो है वो कहीं गुम हुए थे, वो भी आ गए हैं। तो पहले एफिडेविट की बात तो कर लेना, एफिडेविट का क्या कहना चाहती हैं? वो तो फिर लोग, पहले एफिडेविट में आप क्या मुझसे सुनना चाहती हैं वो मैं सुनाऊँ आपको। अच्छा अच्छा, जो अदविया नहीं, मैंने कहा अगर वो तो मेरा फैसला पढ़ लें। हाँ, मेहरबानी। जो अदवियात के साल्ट नहीं मिल रहे या अदवियात के ऊपर इस पे वज़ीर आज़म साहब ने लास्ट टाइम, आपको याद हो, आज से 15 दिन पहले सख्त एक्शन लिया था, और उसकी मौजूदगी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, मैं आज भी 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर के साथ 1-on-1 मीटिंग में रहा हूँ और हमारी यही चीज़ें डिस्कस होती रही हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो साल्ट जो है आपको और 7-8-10 दिनों में अवेलेबल होंगे। बहुत शुक्रिया।